15 जुलाई ترکیہ کی جدید تاریخ میں خونی اور فیصلہ کن دن سمجھا جاتا ہے۔ سن 2016 میں آج کے دن یعنی 15 جولائی کو ترک فوج کے گروپ نے صدر رجب طیب ایردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ 15 جولائی کو شام کے وقت فوجی اہلکاروں کے گروپ نے استنبول کی سڑکوں پر ٹینک دوڑا دیے، حکمران جماعت AK پارٹی کے دفاتر پر قبضہ کیا اور جنگی طیاروں کے ذریعے انقرہ میں پارلیمنٹ کی عمارت پر بمباری کی۔ اس وقت کے فوجی سربراہ خلوصی آکار کو ان کے سیکیورٹی گارڈز نے یرغمال بنا لیا۔ جیسے ہی بغاوت کی خبر پھیلی، ہزاروں ترک شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بغاوت کی حمایت کرنے والے فوجی اہلکاروں نے ان پر حملے کیے، لیکن عوام، پولیس اور وفادار فوجی دستوں نے مل کر بغاوت کو چند گھنٹوں میں ناکام بنا دیا۔ اس خونی بغاوت میں کم از کم 251 افراد جاں بحق جبکہ 2200 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترک حکومت نے اس سازش کا الزام امریکہ میں مقیم ترک مذہبی رہنما اور بزنس مین فتح اللہ گولن پر لگایا، جو 1999 سے امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فتح اللہ گولن ترک صدر رجب طیب ایردوان کے سابق اتحادی بھی رہ چکے ہیں، تاہم فتح اللہ گولن نے اس خطرناک سازش سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ ترک حکومت نے ان کی تنظیم کو فتح اللہ دہشت گرد تنظیم یعنی فیٹو کا نام دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ترکیہ میں 2 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی اور 77,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں تقریباً 1,25,000 سے زائد ملازمین کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ 24,000 فوجی اہلکاروں کو بھی فارغ کیا گیا۔ ترکیہ نے 2017 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنا حکومتی نظام پارلیمانی سے صدارتی میں تبدیل کیا اور نئے نظام کے تحت 2018 میں پہلی بار انتخابات ہوئے۔ 15 جولائی کا واقعہ ترکیہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا، جو ترک قوم کے اتحاد، قربانی اور جمہوریت کی فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس واقعے نے ترکیہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات چھوڑے، جو آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔